آج سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 6 ہفتے کے لیے ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹانے کا فیصلہ دیا۔ وہ پہلے ہی ضمانت پر آزاد ہیں۔ سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا ہے میاں نواز شریف کو 6 ہفتے کے لیے رہا کرنے کا، جو طبی بنیادوں پر اور ان کی جیل میں جو مشکلات ہیں ان کے پیش نظر کیا گیا ہے، یہ فیصلہ نیب کے وکیل کی درخواست کے خلاف آیا ہے۔ نیب نے یہ درخواست کی تھی کہ جو میاں نواز شریف کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جائے، اور انہوں نے یہ ایک موقف اختیار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ آج ہی کی سماعت میں فیصلہ آنے سے پہلے ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر واقعی نواز شریف کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہے تو جو میڈیکل بورڈز ہیں انہوں نے ان کی اینجیوگرافی کا مشورہ کیوں دیا ہے۔ تو آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت نواز شریف صاحب رمضان کے آغاز سے پہلے تک آزاد ہوں گے، کوئی 6-7 مئی تک وہ آزاد ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل جانا ہوگا، اور اگر ان کو کسی وجہ سے مزید ضمانت میں توسیع کرانی ہوگی تو وہ متعلقہ ہائی کورٹ سے اس کے لیے درخواست کریں گے۔ آج کے ان 2 فیصلوں کے بعد مسلم لیگ نواز نے ایک طرح سے خوشی کا اپنا ایک اظہار کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، اور بیان میں بھی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست پر اور مجموعی طور پر ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر وہ حلقے جو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو مزاحمت کی بجائے مصالحت کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، ایک طرح سے ان کا پلڑا آج کے بعد زیادہ بھاری ہوگا، اور وہ آج کے فیصلے کو ایک اپنے بیانیے کی جیت کے لیے استعمال کریں گے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جی ٹی روڈ پر اور دوسری جگہوں پر جو مزاحمت کی اور ووٹ کو عزت دینے کی جو بات کی تھی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم اقتدار سے بھی محروم ہوئے، اور جو ان کے قائد ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جب سے ہم نے دیکھا کہ 24 دسمبر کو نواز شریف صاحب جیل گئے ہیں تو اس کے بعد مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بہت زیادہ کوئی مزاحمت کا انداز نہیں اپنایا۔ شہباز شریف تو پہلے ہی مصالحت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو ایک طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کا بیانیہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو ملک کا نظام ہے اس نے اس فیصلے سے کیا پیغام دیا ہے، اور اس فیصلے سے ملک کے نظام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ ہمیں یہ بات ضرور دیکھنی ہوگی کہ اس فیصلے سے پہلے ہی سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ سہولت دی تھی کہ وہ اپنا بیان ملک میں آئے بغیر ریکارڈ کرا سکتے ہیں ویڈیو لنک پر۔ اور آج سے 10 روز پہلے بریگیڈیئر اسد منیر جن پر نیب کی تفتیش جاری تھی، انہوں نے نیب کے مبینہ دباؤ کے خلاف خودکشی کا فیصلہ کیا اور وہ ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں نیب پر اور ملک کی جو عدالتی نظام ہے اس پر کافی دباؤ تھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کافی دنوں سے انہوں نے
جس طریقے سے ان کو مختلف اسپتالوں میں لے جایا جا رہا تھا اس کے خلاف انہوں نے اسپتال جانے سے انکار کیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر نواز شریف صاحب کے خلاف آج فیصلہ آتا، اور انہوں نے تو 8 ہفتوں کی ضمانت مانگی تھی، ان کو 6 ہفتوں کی ملی ہے، تو اگر یہ ضمانت نہیں ملتی اور نواز شریف کی صحت اور مزید خراب ہوتی اور اس کے نتیجے میں اور کوئی اگر منفی خبریں سامنے آتی ان کی صحت کے حوالے سے، تو ملکی نظام پر اس کے کوئی بہت زیادہ مثبت اثرات نہیں ہونے تھے۔ آج کے اس فیصلے سے جہاں یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف کی ہی جماعت میں جو لوگ مصالحت پر آمادہ تھے ان کو ایک طرح سے ان کا بیانیہ مضبوط ہوا، وہاں پر ایک طرح سے نظام کو بھی ایک فائدہ ہوا، اور وہ بیانیہ جو نظام کا ہے وہ ضرور مضبوط ہوا ہے کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو مانیں اور اسی میں آپ کی بھلائی ہوگی۔ لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ آج کے بعد ملک کی جو سیاست ہے اس میں کوئی بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں آئیں گی، کوئی بہت اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا؟ تو یہ بات بہت قبل از وقت ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ نیب کی ایک پیشی پر اسلام آباد آئے، اور آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک ٹرین مارچ شروع کی۔ تو سیاست کے اندر جو تلاطم ہے وہ تو ختم نہیں ہوا، اور آئندہ چند ہفتوں میں جو صورتحال ہے وہ آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فیال تالپور کے لیے کیا پیغام لائے گی۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور اگر سندھ کے اندر سیاسی تلاطم ہوگا تو اس کے اثرات ملک کی سیاست پر بھی ہوں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مقدمات جو کہ آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کے خلاف ہیں، فیک اکاؤنٹس کیسز کے، وہ سارے اسلام آباد راولپنڈی منتقل ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سیاسی سرگرمی ہے وہ وفاقی دارالحکومت اور اس علاقے میں منتقل ہوگی جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کی سیاست میں کوئی بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں ہوں گی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ ریلیف ضرور ملا ہے۔ وہ ملک سے باہر تو نہیں جا سکیں گے، لیکن وہ اپنے ڈاکٹروں کو بلا سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت میں کچھ مثبت تبدیلیاں آئیں۔ یہ جو مثبت تبدیلیاں ہیں اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ مسلم لیگ نون کو اس سے کوئی بہت زیادہ سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور خود مسلم لیگ نون کے اندر جو نون کی سیاست ہے یا نواز شریف کی سیاست ہے اور جس میں مزاحمت کا انگ تھا، اس کو بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض کرنا کہ نواز شریف اب ضمانت پر 6 ہفتوں کے لیے آزاد ہوں گے تو وہ کوئی سیاسی سرگرمی کر سکیں گے، تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی سیاسی سرگرمی کریں گے تو اس کو مسلم لیگ نون کے جو مخالفین ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی، وہ اس کے خلاف استعمال کرے گی کہ یہ سارا جو ضمانت کی جو کوشش تھی وہ ایک ڈھونگ تھا، وہ حقیقت میں وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے نواز شریف کوئی بہت زیادہ سیاسی سرگرمی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، صلاح و مشورے سیاست کے وہ ضرور کریں گے، وہ اپنے رفقا کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو ایک طرح سے اپنا ایک مشورہ ضرور دے سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو ممکنہ اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں۔ مستقبل کے لیے وہ کوئی صلاح مشورہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر مسلم لیگ نون کی سیاست کو کوئی اس سے بڑا فائدہ نہیں ہوگا، اور نواز شریف صاحب اس کی وجہ سے سیاست کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں، تو سیاست کے اندر کچھ نہ کچھ سرگرمی ضرور ہوگی، لیکن مسلم لیگ نون کو اور خاص طور پر اس کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو ملک کی سیاست ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ استحکام آئے گا،
وہ بھی نہیں ہونے والا۔ تو جو سیاست کے جو مسائل ہیں اور جو نظام کے مسائل ہیں وہ جوں کا توں موجود رہیں گے، لیکن جو ملک کی جو نظام ہے، سیاست کا جو نظام ہے، اس میں نسبتاً ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔